بے خود ہوتا وہ ایک بار پھر اسے سامنے کرتا، اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی روشن پیشانی پر اپنا شدت بھرا لمس رکھتے آنکھیں موند گیا۔ الفاظ کہاں بچے تھے اس کے پاس اب کچھ کہنے سننے کے لیے۔ سارے لفظ تو وہ اپنے اعتراف محبت سے چرا لے گئی تھی۔ اس کے نازک وجود کے گرد اپنا مضبوط حصار تنگ کرتا وہ اپنے لمس میں جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اپنے ماتھے پر اس کے گرم پرتپش لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ اس کے برہنہ کمر کے گرد باہوں کا حصار کھینچتی آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مزید کچھ کہنا سننا رہ کہاں گیا تھا۔ اب تو یہ قربت تھی اس کے درمیان اور گہری ہوتی سانسوں کی ساتھ دھڑکنوں کی گونج جو انکہی کہانیاں بیان کر رہی تھی۔ اس کے مضبوط وجود سے لپٹی وہ آنے والے لمحات کا سوچتی ہلکی ہلکی لرزتی اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ خلفان کا ایک ہاتھ محاستہ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی کمر پر سفر کرتا محاستہ کی جان نکال رہا تھا۔ جب اس نے بے ساختہ محاستہ کے سر کو پیار سے تھاما اور ماتھے پر ایک بار پھر شدت سے ہونٹ رکھ دیے تھے، اس بار وہ رکا نہیں، ماتھے سے ہوتے وہ اس کی آنکھوں، اس کے گالوں، اس کی ناک کو چومتے جا رہا تھا۔ اس کے ہر ایک لمس میں دیوانگی تھی جو محاستہ کی سانسوں کو پل میں بھاری کر گئی تھی۔ اس کے چہرے کے حسین نقوش پر اپنے بوسوں کی بوچھاڑ کیے وہ اس پل کتنا خوش تھا جیسے محاستہ نے اس کے قدموں میں دنیا کی خوشیاں لا کر ڈھیر کرتی ہوں۔ آئی لو یو ماہا، خمار سے بوجھل آواز میں کہتا وہ اس کے نرم لبوں پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ محاستہ کا تو جیسے دل بند ہو گیا، وہ بری طرح پیچھے گر جاتی اگر جو خلفان کا مضبوط ہاتھ ایک اس کے سر کے پیچھے اور ایک کمر پر گرفت بنائے ہوئے نہ ہوتا تو وہ پل میں نشہ بن کر اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگی تھی۔ خلفان دیوانوں کی طرح اس کے لبوں جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ محاستہ نے زور سے آنکھیں میچ لی، اپنی کمر پر اس کے نرم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی سخت گرفت محسوس کرتے خلفان کی روح تک میں سرور دوڑ گیا۔ وہ کبھی اس کے اوپر کے لب محاستہ کی تو اتنے میں ہی حالت غیر ہونے لگی، وہ اس کی شدتوں پر نڈھال سی ہو گئی۔ خلفان کی دیوانگی کو سنبھالنا تو دور کی بات، وہ اب اسے تھوڑا بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس طرح اس پر جھکا اپنی شدتیں لٹا رہا تھا، اب اس کی بس ہو گئی، وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنے ناخن خلفان کی کمر میں پوری طاقت سے گاڑ دیے۔ ایک میٹھا سا درد محسوس کرتے وہ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں پر رحم کھاتا صرف اتنا دور ہوا کہ وہ سانس لے سکے۔ محاستہ کا پورا چہرہ خون چھلکانے لگا، آنکھیں شرم سے بھر آئیں، وہ منہ کھولے لمبی سانسیں کھینچتی اسے دیکھنے لگی جو خود بھی اس کے ہونٹوں پر جھکا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے لپٹے دھڑک رہے تھے۔ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ اس کے ناخن خلفان کی پیٹھ پر اچھے خاصے زخم کر چکے تھے۔ خلفان اپنی سرخ نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا اپنے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ محاستہ کی بحال ہوتی سانسیں ایک بار پھر دم توڑنے لگی کیونکہ خلفان کے چہرے پر بوسوں کی بوچھاڑ کرنے لگا۔ آخر میں اس نے شرارت سے محاستہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی شرارتی آنکھوں کی زبان اب سمجھنے لگی تھی، لیکن قربت کے ان فسوں خیز لمحات میں اس کی شرارت کا عکس وہ اس سے پہلے سمجھتی۔ جب اس کے ہلکے سے کھلے ہوئے لبوں پر جھکا تو محاستہ کے وجود میں ایک دم کرنٹ دوڑتا چلا گیا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں ڈوبتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی جو پوری بے خودی میں مست ہوا۔ محاستہ کو اب چکر آنے لگے۔ اس سے پہلے وہ گرتی جب خلفان نے بہت آہستگی سے جھک کر اسے اپنی باہوں میں ایسے اٹھایا جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ اپنے لب اس کے لبوں سے ملائے وہ جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا تھا، جذبات سے بوجھل اور شدت سے لبریز۔ محاستہ کی شال وہیں کہیں رہ گئی، وہ اسے بیڈ پر لٹائے اس کے لبوں پر جھکے مخمور آواز میں بولا۔ محاستہ کی پلکیں بند تھیں، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ خلفان کے لمس پہ ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور بے تابی بھی۔ خلفان کی نظریں محاستہ کی بند پلکوں پر ٹھہر گئیں۔ آنکھیں کھولو ماہا،
یہ جو لمحہ ہے نا، یہ صرف ہمارے، نہ دنیا کو پتہ چلے گا نہ وقت کو۔ خلفان نے مدہوش سرخوشی کی تو محاسہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولتے خلفان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں بے پناہ چاہت تھی، ایک ایسا جذبہ جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ محاسہ کا دھڑکتا دل اس پل اس کی نگاہوں کا قیدی بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں دو روحوں کی ملاقات تھی، گہری، خاموش لیکن تیز ہوتی سانسوں کی آواز تھی، دلوں کی دھڑکنیں، نہ لفظ تھے نہ فاصلہ، بس ایک خاموشی تھی جو ہزار باتیں کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے ان قربت کے لمحوں میں گم تھے۔ خلفان، تمہارا ہاتھ زخمی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اس نے سسکیوں اور گہری سانسوں کے درمیان فکر مندی سے کہا۔ لیکن اب کسے پرواہ، وہ تو اس خوش نصیب رات کے لیے کتنی منتیں، مرادیں اور دعائیں مانگ چکا تھا۔ اب جب اس کے پاس اس کی سانسوں سے بھی قریب تھی تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ابو سے حاصل کیے بنا پیچھے ہٹ۔ اس کی بات سنے بنا وہ اپنے پورے ہاتھ پر وزن دیے اس کے چہرے پر جھکتا، جا بجا اسے چومنے لگا، آہستہ سے اس کی گردن تیز تیز سانسیں لینے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز خلفان کے مضبوط سینے سے لگتے اس کے وجود میں آگ بھڑکا گئے۔ وہ ایک لمحے کو اس کے اوپر سے تھوڑا سا اٹھا، محاسہ بھی حواسوں کو ٹھکانے لگا دی کہ تبھی خلفان نے جنون سے پاگل ہوتے اس کے سامنے کی قمیص کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں پھاڑتے ہوئے اسے محاسہ کے جسم سے دور پھینک دیا۔ محاسہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ شخص شاید آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا، بے انتہا شدت سے اس کے لبوں کو چومے جا رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی مرد نے اسے چھونا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ خلفان وہ پہلا مرد تھا جو اس کے دل کے ایوانوں میں ہلچل مچاتا، اس کے سارے اختیارات حاصل کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ جب اس کے نکاح میں آئی تھی، اس کی گہری نظریں ہی اپنے جسم کے آر پار ہوتی، وہ اندر تک کانپ جاتی تھی۔ آج وہ پوری طرح سے اس کی ملکیت بنی اس کے جذبوں میں دہکتی آگ کی طرح بھڑکتی اس کی پناہوں میں تھی۔ ایک تو اس کا سفید ملائم سے چمکتا بدن، جس پر اس کا نسوانی حسن دو آتش نہ بنا، خلفان کو پاگل کر گیا تھا۔ اس کی ایک دھڑکن کو اپنے ہاتھ میں بھرنے کی کوشش کرتا وہ محاسہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا گیا۔ اس نے جلدی سے خلفان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خلفان کی بڑھتی دیوانگی اور اتنی قربت پر محاسہ کی جان نکلنے لگی، آنکھ سے آنسو نکلتے بستر میں جذب ہونے لگے۔ وہ بری طرح سے اس کے سینے پر شدتیں لٹاتا، اس کے چہرے پر جھکا، اس نے شدت سے اس کی بلائی کٹاؤ دا جس سے اسے سانس لینے کی مہلت ملی۔ محاسہ نے لال چہرے سے بھی اپنا سانس انہیل کرنا ہی چاہا جب خلفان اس پر دوبارہ جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے اس کے جسم پر سرکتے اس کی اسٹرپ سے الجھنے لگے، لبوں پر شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی کمر کے خم پر ہاتھ رکھتے اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہک کھولتے اسے آخری پردے سے بھی آزاد کر گیا۔ اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو بے حد بے باک نظروں سے دیکھتا وہ مدہوش سا اس کی گردن پر جھکا۔ اس کے چومنے میں ہی اتنی شدت تھی کہ محاسہ کی نازک بے داغ گردن پر گلابی نشان پڑنے لگے۔ اس کا ہر انداز بلا کو شدت لیے ہوئے تھا، نہ جانے آج اس پر کیا جنون سوار تھا جسے وہ اسے کچا ہی کھا جائے گا۔ خلفان کی محبت سے نڈھال ہوتی اب وہ بھی جیسے مدہوش ہو گئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی جذبات کی حدت نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ نہ جانے یہ محبت کا کون سا روپ تھا کہ ایک عجیب سا سکون اور تحفظ تھا جو خلفان کی محبت اس کی پناہوں میں مل رہا تھا۔ اب وہ بھی اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔
خلفان اس کے وجود میں مکمل گم ہوتا، جیسے ہر چیز سے بیگانہ ہوا تھا۔ ہاتھوں کی بے باک سازشیں ابھی بھی اس کے وجود پر جاری تھیں۔ جب اس نے شدت سے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر دانت گاڑے تو اس کے اس انداز پر سے سختی تڑپ اٹھی۔ اس کی میٹھی میٹھی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں، جسے سنتے خلفان اپنے انداز میں اور شدت بڑھاتے اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا۔ آہستہ کے ناخن سختی سے اس کی کمر کا حشر بگاڑ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے روکے اور کب تک وہ اسے روک سکتی تھی۔ اس کا پاگل پن، جنون اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل جس انداز سے دھڑکنے لگا تھا، اس کا وجود خلفان کی حدت سے جیسے دہکنے لگا تھا۔ اس پر ایک عجیب سا جنون اور نشہ طاری ہونے لگا۔ اس کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ راہ فرار کہاں سے ڈھونڈے، اسی لیے اس نے خلفان کے اندر خود کو چھپانے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن ایسا کرتی اس کو مزید مشکل میں ڈال گئی اور وہ پہلے سے مزید بہک گیا۔ اس وقت اس کا دل شدت سے بے بس ہوتا اس کی طلب میں خون خوار بھوکا جانور بنتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے وجود کی نرمیوں میں کھو کر خود کو بھولنے لگا۔ محاسہ کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا تو وہ جیسے پاگل سا ہو گیا۔ غضب کی جنون خیزیاں تھیں جو دونوں ایک دوسرے کی قربت میں پاگل کر رہی تھیں۔ محاسہ اس کی شدتوں سے نڈھال ہوتی، گہری سانسیں بھرتی، اب آنکھیں موند گئی۔ اسے مزید خلفان کی جنون خیزیاں برداشت کرنا مشکل تھا۔ دونوں کے وجود پسینے سے شرابور ایک دوسرے سے لپٹے تھے۔ خلفان کے بالوں سے ہوتی پسینے کی بوندیں ٹپک ٹپک کر محاستر پر گر رہی تھیں۔ گہری سانسوں کی مدھم سرسراہٹ اور لذت سے مست آہیں ماحول اور خوابناک بنا رہی تھی۔ محاسہ تو سو گئی، لیکن خلفان ابھی بھی انرجیٹک اتنا ہی جوش سے بھرا تھا کہ اسے ساری رات تو کیا ساری زندگی سانس لیے بنا پیار کر سکتا تھا۔ اس کی دیوانگی اس کا جنون تھی۔ صبح کہیں جا کر وہ کچھ پل کو اس سے دور ہوتا، اسے اپنی باہوں میں لیتا، آنکھیں بند کیے لیٹ گیا۔ یہ کس نے کیا مجھے؟ سچ سچ بتاؤ نواز، میں اس شخص کی جان لے لوں گا۔ کس کی ہمت ہوئی میرے بیٹے پر گولی چلانے کی؟ سفیان خان جو نواز خان کا باپ اور علاقے کا سردار تھا بھڑکتے ہوئے بولا۔ کل جب اسے خبر ملی کہ پہاڑی پر اس کے بیٹے اور اس کے گارڈ زخمی حالت میں پڑے ہیں تو وہ تو جیسے پاگل ہو گیا۔ کسی زخمی شیر کی طرح اپنے بیٹے کے ساتھ وہ پہاڑی پر پہنچتا، غصے سے یہ منظر دیکھ پاگل ہو گیا کہ اس کا کڑیل جوان بیٹا خون میں لت پت زخمی بے یار و مددگار پڑا ہے۔ اس کا ایک گارڈ مرا ہوا ہے جبکہ دوسرا بے ہوش ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا۔ ساری رات ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب اگلے دن اسے ہوش آیا تو سفیان خان بس اس کا نام جاننے کو بےتاب تھا جس نے اس کے بیٹے پر حملہ کر کے اس کی ساکھ عزت، اس کے جگر کے گوشے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اب اسے کسی صورت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد نواز کے تو رنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ارے بابا، اب کوئی مرد ہوتا تو میں اسے کرارا جواب دیتا، اچھا لگتا، لیکن وہ تو حسین اندام، نازک سی گڑیا نکلی، گرے آنکھیں، لمبی خماردار پلکیں، گورا دودھ جیسا رنگ، لیکن انداز جنگلی بلیوں جیسے۔ وہ تو ہم پر ایسے جھپٹی کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب آپ بتائیں نا کیسے حساب برابر کریں گے آپ اس سے؟ وہ مزے سے کہتا ان کی ہراساں شکل دیکھ اب مسکرا رہا تھا۔ کیا وہ عورت ذات تھی؟ تم ایک عورت کے ہاتھوں شکست کھانے کی بات تسلیم کر رہے ہو؟ سفیان خان بھونچکا رہ گیا۔ اسے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے گارڈ کی موجودگی میں ایک عورت کے ہاتھ سے زخمی ہوا اور ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ ہاں بابا، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔
سردار خلفان کے ساتھ تھی اس کی بیوی، سب سے بڑھ کر ایک جنگجو۔ جس طرح وہ اپنے شوہر کی جان خطرے میں دیکھ اس کی مدد کو آتی ہم پر کسی آفت کی طرح ٹوٹی تھی نا، وہ منظر ہی میرے دماغ سے نہیں جا رہا۔ بابا، مجھے وہ چاہیے، کسی بھی حال میں چاہیے، اس کے لیے مجھے سب کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، خاص کر اس سردار خلفان کی۔ نواز خان کسی پاگل کی طرح ضد کرتا بولا تو سفیان خان صدمے سے چور اسے دیکھے گئے۔ سردار خلفان، اس کی بیوی، یہ الفاظ ہی اس کے دماغ میں دھماکے کر رہے تھے۔ نواز خان کے زخمی ہونے کے باوجود وہ غصے سے اٹھتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار گئے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ خانہ خبیث، تم جانتے ہو کس کی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ سردار خلفان کی بیوی کی۔ ارے ہمارے پورے گاؤں کو آگ لگا دے گا جو اسے پتہ چل گیا تمہارے گندے خیالات کا۔ جانتے نہیں ہو کیا اسے؟ جتنا وہ سر پھرا پاگل ہے، ہماری تو نسلیں مٹا دے گا وہ۔ اس کی طاقت کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں۔ اگر ابھی اس کے قہر سے ہم بچے بیٹھے ہیں نا، تو چند سرداروں کی مہربانی جو ہر بار ہمارے دفاع کو میدان میں کود جاتے ہیں۔ اس بار سردار تو کیا، کوئی بھی ہمیں اس کی غضبناکی سے نہیں بچا سکے گا۔ بڑا آیا اس کی عورت چاہیے۔ ارے شرم کر، وہ کسی کی عورت کسی کے نکاح میں ہے، کوئی کنواری یا بازاری نہیں جو میں تجھے لا کر دے دوں۔ پہلے اپنی دو عورتوں کو تو سنبھال۔ سفیان خان ٹھیک ٹھاک بھڑکتا اپنا سارا غصہ اس پر نکال گیا۔ نواز کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، جو ٹھان لوں وہ کر کے رہوں گا، اور اس کی عورت کو تو میں اپنے بستر کی زینت بناؤں گا، اپنی رکھیل، وہ تاعمر میرے پاس میرا بستر گرم کرے گی بس۔ نفرت سے دانت پیس کر کہتا وہ سفیان خان کے سر پر بم پھوڑ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حسین سے حسین عورت کے جسم سے کھیلنے والے اس کے بیٹے کو سردار خلفان کی عورت ہی کیوں ضد چڑھ گئی تھی۔ اس کا خیال ہی بربادی ہے۔ میں تمہارا اس ضد میں کوئی ساتھ نہیں دوں گا نواز۔ اگر کچھ بھی غلط کرنے کا تم سوچ چکے ہو تو بربادی کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے۔ اس دن میرا تم سے ہر تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری خاطر میں اپنے گاؤں، اپنے بچوں، پوتوں، بیٹیوں کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ سفیان خان سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ ان میں مزید اپنے ہٹ درم بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی سکت نہیں تھی۔ جتنی زندگی بچی تھی وہ سکون سے گزارنا چاہتے تھے، لیکن نواز تو چیخنے چلانے لگا۔ اس نے پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیا تھا۔ مہاستا کی آنکھ اپنے چہرے پر پڑتے کسی کے نرم گرم لمس اور تپتی سانسوں کی سرسراہٹ سے کھولی تو اپنے اوپر جھکے خلفان کو دیکھ اس کے لب محبت سے مسکرائے۔ وہ پیار سے اسے اپنی باہوں میں لیتی اس کی گالوں پر لب رکھ گئی۔ اس کا خوبصورت نکھرا نکھرا روپ دیکھ کر خلفان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ زندگی کی حسین صبح مبارک ہو میری جان۔ اس کے کان کی لو پر اپنی شدت بھرے ہونٹ رکھتا وہ محبت سے لبریز آواز میں بولا تو مہاستا کھلکھلا دی۔ تبھی خلفان نے پھٹی آنکھوں میں تعجب اور حیرانگی سے اس کی گردن اور جسم کے ہر حصے کو چادر ہٹا کر دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا خلفان، کیا کر رہے ہو؟ وہ پریشان سی ہوئی۔ یہ میں نے کیا؟ میں اتنا جانور کیسے بن سکتا ہوں؟ قسم سے ماہا، میں نے تمہارے معاملے میں نرمی دکھانے کی پوری کوشش کی تھی، پھر یہ نشان کیسے آ گئے؟ اس کے خوبصورت جسم پر نظر آتے نیلے نشانوں پر انگلیاں پھیرتا دکھی ہوا تو مہاستا اس کی اتری صورت دیکھ کر زور زور سے ہنسی۔ اب تو یہ صرف وہی جانتی تھی نا کہ اس کی نرمی میں جب اس کا محبت اور شدتوں کا یہ عالم تھا تو سختی میں کیا ہونا تھا۔ یہ نیچرل ہے خلفان، ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی لو مومنٹس میں اتنا بہک جاتا ہے کہ اسے خود پر کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ دراصل جلد کے نیچے خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جنہیں ہلکا سا بھی کاٹ لینے سے وہ نالیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جس سے تھوڑا بہت خون نکل کر ٹشو میں پھیل جاتا ہے، پھر اس طرح کے نشان بن جاتے ہیں۔ عموماً یہ شدید محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بات جب دو دلوں کی آپس میں گہری محبت کی ہو تو بڑے سے بڑا انسان بھی صورتحال میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہم تو پھر کپل ہیں، ہمارے بیچ نکاح جیسا مضبوط رشتہ ہے، اور میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں جس کا نصیب سردار خلفان بنا۔ تھینکس اللہ، مجھے اتنا پیارا شوہر عطا کرنے کے لیے، جو اتنا پیارا ہے، میرا بچہ، میری جان، چھونا مونا۔ مجھے اگر ہزاروں زندگیاں ملیں تو میں ہر زندگی میں تمہیں اپنا محرم بنانے کی دعا کروں گی۔ مہاستا بچوں کی طرح اس کے لبوں کو، گالوں کو پیار سے چومتی بولی۔ اسے خلفان پر پیار آنے لگا، لیکن خلفان کی نظریں تو بس افسوس سے اس کے نشانوں پر ٹکی تھیں۔ کل تک اس کا جسم کتنا شفاف سورج کی کرنوں کی طرح کھلتا نظر آتا تھا، لیکن آج اسے خود پر بہت غصہ آیا۔ وہ کیسے اسے تکلیف دے سکتا تھا؟
جا کر دیکھو تو اس کی آنکھوں میں افسوس اداسی دیکھ وہ محبت سے بولی تاکہ اس کا ملال کم۔ اس کے خود کے جسم پر کئی نشان تھے اور پیٹھ تو ناخنوں سے زخمی تھی، لیکن اسے اپنی نہیں محاستہ کی پرواہ تھی۔ آج سے پہلے خلفان نے کب کسی لڑکی کے حوالے سے سوچا تھا؟ اس کی زندگی میں پہلی اور آخری بہار بن کر محاستہ ہی آئی تھی، جبکہ ایسی باتوں سے وہ بہت دور تھا۔ ایک کامیاب بزنس مین اور سردار ہونے کے باوجود وہ ان سب چیزوں، احساساتوں اور جذبوں سے انجان تھا۔ دل میں ہلچل ہونا، محبت کا حسین احساس، عورت کی اصل طاقت محاستہ کی زندگی میں آنے سے ہوئی۔ وہ تو سیدھی سادھی زندگی گزارنے والا تھا، لیکن نکاح کے بعد وہ کس طرح صرف اسے دیکھ کر ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی ہلکی سی قربت ہی سردار خلفان کو بہکانے اور پاگل کرنے کی طاقت رکھتی تھی، جو دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکتی تھی۔ خلفان! تبھی محاستہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ تمہارے زخم سے بلیڈنگ ہو رہی ہے خلفان، منع کیا تھا ابھی زخم گہرا ہے آرام کرو، لیکن نہیں، تم پر تو رومانس کا بھوت سوار تھا۔ اب دیکھو، دانت پیس کر اس پر غصہ کرتی وہ اسے دل کے قریب لگی۔ پھاڑ میں گیا زخم، اب کیا میں اپنی بیوی کو پیار کرنے کے لیے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا؟ بالکل نہیں، پاگل کتے نے نہیں کاٹا مجھے۔ شرارت سے اسے اپنی باہوں میں لیتا وہ ایک بار پھر بہکنے لگا، تبھی کرنٹ کھاتے وہ اس سے دور ہوا۔ نہیں، اب میں تبھی تمہارے پاس آؤں گا جب یہ نشان ختم ہوں گے۔ محاستہ اس کی عجیب و غریب باتوں اور حرکتوں پر سر پیٹتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اب تم اس سے پہلے میرے آس پاس بھی پھٹکے نہ تو پھر دیکھنا۔ اسے غصے سے دھمکاتی وہ واش روم کی طرف جانے لگی۔ لیکن میں کیسے اس سے دور رہ سکتا جس میں میری جان بستی ہے؟ میں تو مر جاؤں گا۔ سر گھچاتا وہ ایک دم اسے اپنی گود میں اٹھاتا مسکرایا۔ چھوڑو مجھے، اس کی حرکت پر غصے سے چلائی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب چھوڑنے کا، اب تو جینا بھی ساتھ اور مرنا بھی۔ یہ زخم میں نے دیے ہیں تو مرہم بھی میں خود ہی بنوں گا نا۔ اس کی گردن پر گہرا بوسہ دیتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو معصومیت سے اس کے نشانوں کو دیکھتا خود کو کوس رہا تھا، ایک بار پھر سب کچھ بھلایا اس کی قربت میں بہکا دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اسے پیار کر رہا تھا۔ محاستہ سے تو اس کی دیوانگی ہی سنبھالی نہیں جاتی۔ وہ کچھ ہی دیر میں نڈھال سی ہوتی اس کی پناہوں میں سمٹ گئی۔ اس پہاڑی سردار کی لازوال محبت اور جنون کو قابو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ 3 گھنٹے شاور کم اور باتھ روم رومانس زیادہ کرنے کے بعد اب تو اس کی حالت بالکل ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ رات میں حادثے کی وجہ سے کچھ کھایا نہیں اور اب خالی پیٹ خلفان کے جنونی رومانس کے بعد سے تو محاستہ ایک دم ڈھہ گئی۔ جو بہت بھوک لگی ہے خلفان، رونی صورت بنائے وہ اس کے سینے سے لگی بچوں کی طرح بولی۔ تو خلفان جو اسے کپڑے پہنانے کے بعد اب اس کے بالوں کو سکھا رہا تھا، پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اسے باہوں میں بھر گیا۔ وہ جانتا تھا محاستہ رات سے بھوکی ہے تو انہوں نے پریشانی میں کچھ نہیں کھایا اور اب صبح ہوتے ہی اسے بھوک لگے گی، اسی لیے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ ناشتے کو آرڈر دے چکا تھا۔ گرم گرم ناشتے کے ساتھ اسے کمرے میں آتا دیکھ وہ خوشی سے چیخی، یہ کب منگوایا؟ مزیدار ناشتے کو دیکھ اس کی بھوک چمک اٹھی۔ جب تم سو رہی تھی، اب منہ کھولو، نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف لے جاتا وہ پیار سے بولا۔ وہ اب اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کے ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ بہت دن ہو گئے بچوں کو گئے، گھر بھی خالی خالی ہو گیا۔ جب سے ماں بیٹی آئی ہے گھر میں رونق لوٹ آئی تھی، اب تو ان کے جانے سے دل ہی نہیں لگ رہا۔ رکو میں پوچھتا ہوں خلفان سے وہ کب تک ماں بیٹی کو لے کر آ رہا ہے؟ آغا جان مورے شام کی چائے پیتے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ارے نئی نویلی جوڑا ہے، وقت کا کہاں پتہ چلتا ہے، یہ دن تو ہوتے ہی خوبصورت ہیں۔ ایک دوسرے کی محبت کی سنگت میں ایک دوسرے کو جاننے میں وقت ایسے پر لگا کر گزرتا ہے کہ مت پوچھو۔ یاد ہے ہم بھی گئے تھے پہاڑوں پر، مورے اپنے دن یاد کرتی شرما گئی۔ ہاں بیگم واقعی کیا دن تھے وہ، لیکن اب ہم کیا کریں، ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے بچوں کے سوا ہے کون؟ ان کے بنا تو اب زندگی اداس اداس سی لگتی ہے۔ میں فون کر کے پوچھتا ہوں۔ آغا جان ٹھنڈی آہ بھرتے مسکرائے، پھر فون اٹھا کر خلفان کو ملانے لگے۔ السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ خلفان کی کھلی کھلی خوشی سے لہکتی آواز سن کر آغا جان کا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ بس یار ٹھیک ہیں، لیکن تیرے اور ماہا کے جانے کے بعد دل نہیں لگ رہا۔ 15 دن ہو گئے تم لوگوں کو گئے، مجھے تو اب بہت یاد ستا رہی ہے تم لوگوں کی۔ بس تو کوشش کرنا جلد آنے کی، سمجھا کر اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آغا جان کی آواز میں محبت ہی محبت تھی۔ اپنے بچوں کے لیے ان کے لہجے میں چھپی اداسی دیکھ خلفان مسکرا دیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب ماں ہنستا شرارت سے اس کے پیچھے سے آتی اس کی گردن پر جھکی شدتیں دکھانے لگی۔ خلفان تو اس حرکت پر ایک دم اچھل گیا۔ وہ گھبرا کر مڑتا اسے دیکھنے لگا۔
جو اسے کالر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتی ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکی اپنے دانت کاٹ گئی۔ خلفان پھر بیٹا بتاؤ نا کب تک آ رہے ہو تم؟ ماہا بیٹی کو لے کر واپس؟ آغا جان اس کی طویل خاموشی پر تھوڑے چپ ہوئے۔ انہیں یوں لگا جیسے خلفان کو برا لگ گیا ہو۔ ان کا فون کر کے واپس بلوانا۔ آغا جان میں آؤں گا جلد ہی۔ محاسہ کی جان لیوا قربت، اس کا دہکتا لمس خلفان کی سانسوں میں انتشار برپا کر گیا۔ وہ جس طرح اس کی گردن اس کے سینے پر اپنی شدتیں دکھا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے کچا ہی چبا ڈالے گی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں پل میں خمار سے ڈوبتی بھاری ہوئیں۔ وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بے چارگی سے محاسہ کو دیکھتے فون کی طرف اشارہ کیا، لیکن محاسہ کو تو آج بہترین موقع ملا تھا اس سے بدلہ لینے کا۔ جتنا اس نے اب تک اسے تنگ کیا تھا وہ پھر کیوں اسے بخشتی؟ وہ مزید اور قہر ڈھاتی اس کے سینے سے لگ کر گردن تک اپنی زبان اور بوسوں سے اسے گیلا کرتی پاگل کر گئی۔ اب تو خلفان صوفے پر پورا گر گیا۔ اس کی گرم سانسیں دھونکنی کی مانند چلنے لگی۔ تبھی ایک لذت بھری آہ اس کے منہ سے نکلی، جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے جلدی سے دبایا۔ اس کی اتنی خراب ہوتی حالت ایک محاسہ کو بری طرح ہنسی آنے لگے۔ خلفان کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری سانسیں اتنی تیز کیوں چل رہی ہیں؟ کہیں باہر آئے ہو کیا؟ آغا جان عجیب سے انداز میں فون کو دیکھتے بولے۔ تبھی اس کی آہ سنتے انہوں نے فون مورے کو پکڑا دیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، ابھی تو اچھی بھلی بات کر رہا تھا، پھر چپ ہو گیا، اب تیز تیز سانسیں لے رہا ہے۔ لو تم بات کرو نا، ذرا پوچھو اس سے۔ آغا جان انہیں فون پکڑاتے کمرے سے نکل گئے تو مورے تذبذب سے انہیں جاتا دیکھتی فون کان سے لگا گئی۔ ہیلو خلفان۔ اب کے آغا جان کی جگہ مورے کی آواز سن خلفان گڑ بڑا کر ہوش میں آیا۔ السلام علیکم مورے۔ جوش اور گھبراہٹ بھری آواز سن مورے کے ماتھے پر لکیریں بن گئی۔ وہیں خلفان سے اب خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ محاسہ اب اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھولے اس کے سینے کا ہار بنی اپنی بے پناہ شدتوں سے اس کے بے قابو ہوتے جذبوں میں آگ لگا چکی تھی۔ اس کے ہاتھ محاسہ کے بالوں کو قربت کی لذت سے سہلانے لگے۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی، اپنے آغا جان سے بات کیوں نہیں کی؟ ناراض ہو کر چلے گئے وہ؟ انہیں بتایا بھی نہیں کہ کب آ رہے ہو؟ مورے بھی تھوڑا خفگی سے بولی، لیکن وہ بیچارہ آخر کرتا بھی تو کیا؟ ایسے حالات میں پھنس گیا تھا جہاں وہ محاسہ کو بھی روک نہیں سکتا تھا اور فون بھی بند نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو بات کر رہا تھا مورے۔ اٹکتی سانسوں کو بمشکل قابو کرتے وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ پورا جسم پسینے پسینے ہو گیا، لیکن نہ تو مورے کو اس پر ترس آ رہا تھا، نہ محاسہ کو جو اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ اچھا ماہا کہاں ہے؟ میری اس سے بات کرواؤ، ٹھیک تو ہے وہ؟ مورے کو اب الجھن ہونے لگی تھی تو وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ اسی پل محاسہ نے اسے شدت سے اسے کاٹا کہ اس کے منہ سے بے ساختہ، تو اس نے جلدی سے فون کاٹا۔ وہیں مورے حیران پھٹی آنکھوں سے کتنی دیر فون کو گھورتی، یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ آخر اس نے اس طرح کی آواز کیوں نکالی۔ محاسہ کی بچی، تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا نا؟ تمہیں پتہ چل گیا تھا نا میں فون پر آغا جان سے بات کر رہا ہوں، اسی لیے تم مجھے ان کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے تنگ کر رہی تھی نا؟ خلفان اب ناراضگی سے اسے کمر سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں نیچے کرتے خود اس کے اوپر آتا بولا۔ تو محاسہ کو اس کا لال سرخ چہرہ، گردن پر لو بائٹس کے نشان دیکھ ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ بے تحاشا ہنستی ہنستی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ زیادہ ہنسنے سے آنکھیں ہلکی نم ہوئیں اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ بہت مزہ آ رہا ہے میری جان کو دھڑکتے بھڑکتے عشق کے کھیل میں، لیکن محبت میں تڑپایا کیسے جاتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جو آگ تم نے لگائی ہے نا اسے اب میں بجھاؤں گا میری جان۔ محاسہ کی ہنسی کو ایک دم بریک لگا۔ خلفان کی آنکھوں میں قربت کا نشہ دیکھ اس کی اپنی جان پل میں خشک ہوئی۔ دل اتنی زوروں سے دھڑکا کہ ابھی باہر منہ سے نکل آئے گا۔ اس کے ارادے کافی خطرناک اور جان لیوا تھے۔ خلفان میں مذاق کر رہی تھی، دیکھو تم بات کر لو مورے سے۔ وہ ایک دم جھٹپٹائی، اٹھنے کو ہوئی، لیکن خلفان کو وہ دم بخود رہ گئی۔ خلفان! اس کی صدمے سے بھری پکار سن خلفان کے چہرے پر ڈیول اسمائل آئی۔ اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالتے وہ جھٹکے سے اسے لٹا گیا۔ خلفان نہیں، چھوڑو مجھے، میں آغا جان سے شکایت کر دوں گی۔ وہ اب زور زور سے ہاتھ پاؤں چلاتی اس کے شکنجے سے نکلنے کو پرزور احتجاج کرنے لگی، لیکن اس چٹان شخص کے آگے سب بے سر تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اچھے سے قابو کرتے اس کے سر کے اوپر محاسہ کی سانسیں تھم گئیں اور آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔
وہ آخر کرنا کیا چاہتا تھا؟ محاسا کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب اسے اچھے سے باندھنے کے بعد وہ اس پر سیدھا ہو کر بیٹھا، اس کی بے بسی کو شرارت آمیز انداز میں دیکھنے لگا، جو ہاتھ کھولنے کے لیے جھٹپٹا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بال بکھر گئے تھے، اس کے جو ارادے تھے انہیں سوچ کر وہ شرم سے سرخ ہو گئی، جسے وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگی تھی۔ خلفان کھولو مجھے، میں ناراض ہو جاؤں گی، بات بھی نہیں کروں گی۔ اپنے لہجے کو تھوڑا سخت کرتی اسے ڈرانے کو دھمکانے لگی، لیکن سامنے بھی خلفان تھا۔ کتنی مشکلوں سے اس نے خود کو محاسا کے حسین باہوں کے جادو بھرے لمحات سے دور رکھنے کی سعی کی تھی۔ کتنی جی جان لگا کر وہ خود پر بند باندھے بیٹھا تھا، لیکن محاسا نے سب ستیہ ناش کر دیا۔ وہ خود آئی تھی اس کے اندر کے جانور کو جگانے، اور جب وہ جاگ گیا تھا تو محاسا کی جان نکل رہی تھی۔ وہ کچھ بول کہاں رہا تھا، بس اپنی بے باک سرخ انگارہ نظروں سے اسے گھورتا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگاتے بولا، سوری امو جان، وہ میں گھڑ سواری کر رہا تھا تو اس وجہ سے میری آواز ٹھیک نہیں نکل رہی تھی، سانس بھی پھولی ہوئی تھی۔ آپ کی ماں تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا تو دل ہی نہیں کر رہا اس خوبصورت جگہ سے جانے کا، لیکن ہمیں آپ سب کی بھی یاد آ رہی ہے۔ میں آتا ہوں 2-4 دن میں واپس، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کچھ دیر مورے سے بات کرتا وہ فون سوئچ آف کرتے ایک طرف اچھال گیا۔ محاسا نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ جب وہ پیار سے اس کے چہرے پر جھکتا، اس کی پلکوں پر پھونکے مارتا بولا تھا، کیا ہوا میری شیرنی کو، وہ بھیگی بلی کیوں بن گئی؟ اب کاٹو نا، آؤ، میں بیتاب ہوں تمہاری دیوانگی بھری شدتیں سہنے کو۔ خلفان اس کا مذاق اڑاتے بولا تو جو اپنے خون خوار آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ ایک بار میرے ہاتھ کھولو پھر بتاتی ہوں۔ اب کہ وہ بھی تیز ہوئی، تبھی خلفان اس کے ہلکے سے کھلے ہوئے بالوں پر جھکا تو محاسا کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اسے زبردست قسم کی پیشنیٹ کس کرنے لگا۔ ہاتھ بندھے ہونے کو بری طرح اس کے ہونٹوں تو کبھی زبان پر اپنے جنون خیزیاں ڈھانے لگا۔ اس کا ایک اصل جان کیسے نکلتی ہے یہ تو اب محاسا کو پتہ چلا۔ اس کی قید میں چکڑی بری طرح سے پھڑ پھڑانے لگی۔ وہ ہر چیز بھلائے اس کی لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ محاسا کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ پسینے میں ڈوبی وہ اس کی شدتوں پر نڈھال سرخ سیب بنی گہری سانسیں بھرتی خاموش پڑی تھی۔ کیسا لگا میری جان؟ اندر کی آگ کچھ کم ہوئی یا پھر میں ایک اور بار ٹرائی کروں؟ اس کے ہاتھوں کو کھولتا وہ شرارت سے اس کی گردن پر جھکتا انہیں پوری شدتوں سے چومنے لگا۔ محاسا میں تو اب اس سے لڑنے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ اپنا سوکھا گلا تر کرتی اس کے وجود کے گرد باہوں کا حصار کھینچ گئی۔ آئی لو یو میری راحت جاں۔ اس کے گال پر زور سے اپنے ہونٹ رکھتا وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو محاسا دھیما سا مسکرائی اور آنکھیں موند گئی۔ کل سے وہ اسے نت نئے پیارے پیارے ناموں سے پکار رہا تھا جو اس کے دل کو گدگدا رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انجان راستوں پر اسے سنجیدگی سے ڈرائیو کرتا دیکھ وہ حیرانی سے اسے دیکھ بولی، 4 دن اور 4 راتیں ایک دوسرے کی بھرپور محبت اور قربت میں گزارتے۔ وہ جیسے ہر غم ہر تکلیف کو بھولتے اپنی ساری زندگی کی خوشیاں ایک دوسرے میں پا چکے تھے، جیسے 2 جسم اور ایک جان ہو۔ اب تو ایک دوسرے سے دور جانے کی سوچ ہی دونوں کے لیے سہانے رو تھی۔ اسی لیے اپنی زندگی کے حسین لمحات ایک دوسرے کے سنگ گزارنے کے بعد اب وہ اپنے پیاروں کے لیے واپس لوٹ کر آ رہے تھے جو ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ راستے وہ نہیں تھے جنہیں وہ پہچانتی تھی۔ خلفان نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور پیار سے اس کے مومی ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا گاڑی کی رفتار اور تیز کر گیا۔ جب ایک تھکا دینے والا لمبے سفر کے بعد اس کی گاڑی خستہ حال بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی، محاسا کی تو روح کام گئی۔ اس نے حیران بڑی آنکھوں سے ایک دم پلٹ کر خلفان کو دیکھا جو اسے محبت سے دیکھتا باہر آنے کو بولتا گاڑی سے اترا، پھر محاسا کو اپنے ساتھ لیے بلڈنگ کے اندر آ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ان کی پوری زندگی بدل گئی تھی، وہی ہاسپٹل جہاں اس کی ماں انہیں دنیا میں لاتی دم توڑ گئی۔ محاسا کی آنکھیں ہلکی نم ہوئیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ ڈاکٹر اب یہاں جاب کرتی ہیں یا نہیں؟ اور کیا آج سے 23 سال پہلے اس ہاسپٹل میں زالے نام کی ایک لڑکی کی ڈیلیوری ہوئی تھی جس میں انہوں نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا تھا، جس میں ایک بچی کے مرنے کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ کیا آپ کے پاس اس کی ہسٹری موجود ہے؟ خلفان آگے بڑھتا ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے پوچھنے لگا اور ساتھ ہی وہ تمام پیپرز بھی اس کے سامنے رکھ دیے جو اس وقت ہاسپٹل سے انہیں ملے تھے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، چند سال پہلے ہی میں اس ہسپتال کی جاب کے لیے آئی،
ایسی کوئی ڈاکٹر تو یہاں اس نام سے موجود نہیں، اور 23 سال پہلے کا ریکارڈ اتنی جلدی ڈھونڈنا آسان نہیں۔ وہ لڑکی دونوں کو دیکھ سادگی سے بولی، ٹھیک ہے، یہ میرا کارڈ ہے، میں سردار خلفان غلزئی ہوں، آپ پلیز مجھے اس ڈاکٹر کے بارے میں اور زالے نام کی اس خاتون کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال کر فون کر دیجیے گا۔ اس وقت زالے نام کی لڑکی کے ساتھ کون آیا تھا، اس بچی کو اس کے باپ تک کس نے پہنچایا، سب کچھ جاننا ہے مجھے۔ خلفان ایک دم روب سے بولا تو وہ لڑکی جب تک اس کی شخصیت سے ہی مروب ہوئی کچھ گھبرا رہی تھی۔ سردار خلفان نام سن کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سردار؟ اس کی آواز کانپی۔ مجھے کچھ وقت دے، میں ساری انفارمیشن نکال کر آپ کو فون کرتی ہوں۔ اسے خوفزدہ آواز میں یقین دلاتی وہ دونوں کو دیکھنے لگی۔ جب خلفان محافظہ کے ساتھ ہاسپٹل سے نکل آیا، ریلیکس میری جان، بہت جلد تم حقیقت جان لو گی، وہ دن دور نہیں، میں ہوں نا، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے چہرے کو پیار سے ہاتھوں میں بھرتے وہ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتا، اپنے سینے سے اسے لگا گیا جو بالکل اداس سی تھی۔ حویلی میں ان کے لوٹ آنے سے جیسے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ آغا جان مورے تو وارے نیارے جا رہے تھے، خانم تھوڑی بجھی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر صرف خلفان کو پیار کیا۔ محاسہ اس بات کو شدت سے محسوس کرتی مسکرائی، نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ مورے اور خانم کی گہری نگاہیں محاسہ کے وجود کو ہی نہار رہی تھی، جس پر مورے کی ہلکی مسکراہٹ ان کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ خوش تھی۔ خلفان اور محاسہ کتنی ہی دیر تک سب سے بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر رات گہری ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ خانم کمرے میں آتی گہرے خیالوں میں الجھی خود سے لڑ رہی تھی۔ جب انہیں اپنے پیچھے آتے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، فوراً سے پلٹیں تو سامنے احساس کو کھڑا پایا۔ ماتھے پر سوالوں کی لکیر واضح ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ وہ دونوں ایک ساتھ اتنا خوش کیسے ہیں، بالکل ایک نئے نویلے جوڑے کی طرح، جبکہ ان کے بیچ تو میاں بیوی والا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ مورے سوال پر سوال پوچھ رہی تھیں اور خانم کے چہرے کے تاثرات بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ لب دبائے سخت نظروں سے انہیں گھورنے لگی۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ تم چاہتی ہی نہیں ہو وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ان دونوں کے بیچ نا اتفاقیاں آئیں، اسی لیے تم نے میرے دماغ میں بھی ایک خناس بھرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور جانتی ہوں جو سکون اس نے چند دنوں میں اپنے شوہر کو دیا شاید وہ تم 17 سالوں میں اپنے شوہر کو نہ دے سکی ہوگی۔ صرف بچے پیدا کر لینا شادی شدہ زندگی کا مقصد نہیں بہو بیگم، بلکہ ایک دوسرے کی روح تک سرایت کرنے، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ ڈھیروں سکون دینے کا بھی نام ہے، جو مجھے آج ان دونوں کو دیکھ کر ہوا۔ ماہا ہی وہ بچی ہے جو خلفان کے لیے ہر لحاظ سے اس کے قابل، سمجھ آئی؟ میں نے دیکھا ہے دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے اس محبت کو، ان کے وجود پر محبت کی مہروں کو۔ اسی لیے خبردار جو اب تم نے کوئی بھی فضول بات کی ماہا کے لیے میں بالکل برداشت نہیں کروں گی، مورے ترش لہجے میں کہتی انہیں سخت نظروں سے گھورتی چلی گئیں۔ وہیں خانم کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا، وہ ان کی کتنی تذلیل کر کے گئی تھی، صرف ایک لڑکی کے لیے۔ نفرت سے انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ آغا جان نے دونوں کے لوٹ آنے کے کچھ دنوں کے بعد شاندار ولیمے کی تقریب منعقد کی، بہت سارے لوگوں کو بلوایا، خوب پکوان تیار کیے، زکوٰۃ خیرات بھی کیے، سب بہت خوش تھے، اور ان سب سے بڑھ کر خوش تھے وہ دو جنہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ کائی ڈارک گرین کے بہت خوبصورت پٹھانی دلہن لباس میں وہ اوپر سے نیچے تک سجی سنوری آئی حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھنے والی عورتوں نے اسے دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ ایک پل کو خانم بھی دنگ رہ گئی، وہ اتنی حسین پر اعتماد لگ رہی تھی کہ ماہا کے علاوہ شاید ہی دنیا کی کوئی اور لڑکی ہوتی جو ان کے بیٹے کے شایان شان ہوتی۔ رسمیں ہوئی، رقص ہوا، کھانا پینا چلا۔ جب تھکن اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگی تو مورے اسے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ بیٹا ماہا، یہ رسم ہے، ولیمے کے بعد لڑکی کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے جاتی ہے، تم بھی لالا کے پاس کچھ دن رہو، خلفان کی فکر نہیں کرنا، میں انہیں سمجھا دوں گی۔ مورے مامتا بھرے لہجے میں بولی، مجھے کہیں نہیں جانا امو جان، میں یہیں خوش ہوں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ جس انسان کے لیے وہ اپنی زندگی، اپنا کریئر، اپنی آزادی سب کچھ چھوڑ بیٹھی تھی، جو اس کی جنت تھا، اسے چھوڑ کر جانے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شیرداد سے اسے پہلے دن سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ اسے بد دماغ کھڑوس لگے تھے۔ وہ پاگل نہیں تھی جو اپنے محبوب شوہر کو اپنی جنت بھری حسین دنیا کو چھوڑ کر اس خجال میں جاتی۔ ایک پل کو مورے بھی حیران ہوئی، لیکن پھر مسکرا کر چلی گئی۔ محاسہ نے اپنے دکھتے سر کو دبایا، تبھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں آتا سے اپنی محبت بھری باہوں میں بھر گیا۔ محاسہ کے لب دل فریب انداز میں مسکرا دیے۔ آج تو میری رونق حیات قیامت ڈھا رہی ہے، کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں پیار ہی پیار تھا۔ محاسہ کی خوبصورت نکھرے روپ کو دیکھ
وہ والہانہ محبت بھرے انداز میں بولتا، اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے میرا خوبصورت سردار ہے۔ اس کے چہرے کی تھکن پل میں غائب ہوئی، اپنے پنجوں کے بل اٹھتی اس کے چہرے کو اپنی طرف جھکائے، اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گئی۔ وہ شخص کیسے اس کی زندگی بنتا، اس کی سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ دور آسمانوں پر چمکتا چاند دونوں کی سوارفتگی محبت کو دیکھ مسکرا گیا تھا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا، جس کے ساتھ دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے مزید شدید تر ہوتی چلی گئی۔ جہاں محاسہ کا دن اسے دیکھے بنا، اسے پیار کیے بنا نہیں ہوتا تھا، وہیں خلفان کی سانسیں اسے ٹوٹ کر محبت کیے بنا نہیں آتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت حساس اور ضروری ہوتے چلے گئے۔ کچھ دنوں سے محاسہ کو بہت عجیب عجیب فیل ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی بس خلفان اس کے پاس، اس کے ساتھ رہے۔ کبھی ہلکے چکر آتے تو کبھی بے وجہ اداسی۔ اب تو بابا یاد بھی اس کی آنکھوں کو نم کر جاتی تھی۔ چاندنی رات میں خلفان کی گود میں بیٹھی اس کے سینے پر سر رکھے مسکرا رہی تھی۔ خلفان کی محبت بھری سرگوشیاں اس کے دل کو گدگدا رہی تھی۔ تبھی اس کی زور کی اکائی آئی۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی تو خلفان بھی پریشان ہوتا اس کے پیچھے بھاگ کر آیا، جہاں وہ واش بیسن پر جھکی زور زور سے اکائیاں لے رہی تھی۔ خلفان نے جلدی سے اس کے وجود کو ایک ہاتھ سے تھاما تو دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ محاسہ تھوڑی ہی دیر میں نڈھال سے اس کے سینے سے لگی، تیز سانسیں لینے لگی۔ کیا ہوا ماہا میری جان؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پانی سے ہاتھ گیلا کرتے وہ اس کے چہرے پر پھیرتے بہت محبت اور فکر سے بولا، پھر اسے گود میں اٹھائے روم سے باہر لاتا وہ بیڈ پر بٹھا گیا۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، یہ بولتا اس کی شال لینے کو اٹھا ہی تھا جب محاسہ لب دبا کر مسکراہٹ چھپاتی اسے اپنی اور کھینچ واپس بٹھا گئی۔ پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پیٹ پر رکھ گئی۔ خلفان کبھی اپنے ہاتھ کے نیچے اس کے پیٹ کو دیکھتا تو کبھی محاسہ کو۔ اسے سمجھ نہ آیا محاسہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ بابا جب اس کے کان کے پاس آتی وہ پیار بھری شرارت سے گنگنائی تو خلفان کتنے ہی پل اسے اپنی حیران اور پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر اتنی زور سے چلایا کہ محاسہ نے ہنستے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں بابا بننے والا ہوں؟ کیا ہم پیرنٹس بننے والے ہیں؟ خلفان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوشی سے کیا کر بیٹھے۔ ہاں محاسہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ ہنستی ہوئی سر ہلا گئی۔ ماں میں بتا نہیں سکتا کہ تم نے مجھے آج کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اسے گود میں اٹھاتے خوشی سے جھومتا چلا رہا تھا، اسے پیار کر رہا تھا، اور وہی محاسہ اس کی اتنی خوشی دیکھ ہنس رہی تھی۔ دونوں نے ابھی یہ بات راضی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کچھ دن بعد یہ خبر وہ سب کو سنائے، اسی لیے محاسہ بھی چپ رہی۔ ماں بننے اور خلفان کی انتہا سے زیادہ محبت اس کی پرواہ نے محاسہ کو پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور دلکش بنا دیا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے ناز نخرے اٹھاتا، اس پر جان چھڑکتا تھا، لیکن جب سے وہ ماں بننے کی خوشی اسے سنا گئی تھی تو اب تو وہ اسے پہلے سے اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ کوئی کام اسے خود سے کرنے نہیں دیتا تھا، ہر وقت اس کا سایہ بنا اس کے پاس رہتا۔ رات میں اس کی ایک کروٹ پر اس کی آنکھ کھل جاتی، ذرا سی چھینک پر اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ حد ہے خلفان، میں ماں بننے والی ہوں، کوئی بیمار نہیں جو تم اتنا سیریس ہو گئے ہو۔ میں اپنا کام اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ کبھی کبھی اسے اتنا حساس دیکھ وہ چڑھ جاتی، اللہ نہ کرے میری اہل محبت بیمار پڑے۔ بس کیا کروں، میرا پیار دن بدن تمہارے لیے بڑھتا جا رہا ہے، اب میں اسے کنٹرول تو کر نہیں سکتا۔ اس کی بات پر سنجیدگی سے کہتا وہ اس کے پیٹ سے کان لگاتا بولا، ہیلو میرے بچے، مجھے نہیں پتا کہ ابھی آپ کون ہو، لیکن بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آپ سے بھی زیادہ بابا اپنی بیگم اور اپنی نور من کو چاہتے ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی میری ماں کو تنگ نہیں کرنا، ایسی اپنی ماما کو پیار کرنا جیسے بابا کرتے ہیں۔ اس کی باتیں سن محاسہ زور زور سے ہنستی بستر پر گر گئی۔ خلفان پیار سے اس کے اوپر آتا، اس کے چہرے پر محبت بھری مہریں ثبت کرنے لگا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہنستے ہنستے وہ اداس ہو گئی۔ کیا ہوا ماہا؟ وہ ایک دم اس کے چہرے کے غائب ہوتی مسکراہٹ پر پریشان ہوا۔ خلفان، کیا ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ملی؟ اس کی اداسی دیکھ خلفان کا دل ڈوبا، لیکن وہ پیار سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتا انہیں چوم کر بولا، میں نے پتہ کروایا ہے، وہ ابھی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا وہ ہمیں بتائیں گے۔
تم بس خوش رہو، میں خود کچھ دنوں میں تمہیں وہاں لے کر چلوں گا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا وہ بولا تو محاسہ زور سے اس کے گلے لگتی مسکرا دی۔ ماں بیٹا میں کچھ کہنے آئی تھی، دراصل تمہارے آغا جان کے ایک دوست کی بیٹی کی شادی ہے، ہم سب جا رہے ہیں تو تم بھی چلو۔ خلفان اور تم اب تک ہمارے ساتھ کہیں نہیں گئے۔ وہ لان میں بیٹھی تھی جب مورے اس کے پاس آتی بولی، کیوں نہیں مورے، میں ابھی جا کر تیاری کرتی ہوں، آپ بتائیں کب جانا ہے؟ محاسہ نرمی سے بولی تو مورے اسے سینے سے لگا گئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب سب تیار ہوئے جانے کی حویلی سے نکلے۔ محاسہ سرخ رنگ کے جوڑے میں کسی کھلتے گلاب کی طرح حسین لگتی گاڑی کی طرف آئی تو خلفان کا دل جیسے اسے دیکھ کر بے قابو ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں واپس چلتے ہیں، آنکھ دبا کر شرارت سے بولتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ جی نہیں، آغا جان کی گاڑی نکل چکی ہے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا رخ موڑ کر کہتی ہنستی۔ دونوں کی گاڑی آگے پیچھے روڈ پر گامزن تھی۔ آہستہ آہستہ شام ڈھلتی جا رہی تھی، تبھی ایک تیز رفتار گاڑی ان کے برابر سے ہوتی سامنے آ کر اچانک بریک مار کر راستہ روک گئی۔ خلفان نے جلدی سے بریک دبایا۔ آغا جان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھے حیران اور پریشان سے تھے، آخر کس کی شامت آئی اور اتنی جرت کے سردار کے علاقے میں گھس کر اس کا ہی راستہ روک رہا تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑائے۔ خلفان نے زور زور سے ہارن دیا لیکن مقابل کا ڈھیٹ بند دیکھ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلتا اس گاڑی کے قریب آیا جو بنا کوئی ری ایکشن دیے راستے کا پتھر بن گئی۔ کون ہو، باہر نکلو یا پھر گاڑی کو سائڈ میں کرو۔ خلفان شیر کی طرح دھاڑتے زوردار ہاتھ گاڑی کے شیشے پہ مار گیا۔ آغا جان بھی گاڑی سے اتر آئے۔ گاڑی میں بیٹھی مورے خانم اور محاسہ خوفزدہ نظروں سے سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں محاسہ کا دل اچانک سے کیوں گھبرانے لگا، اتنے اچھے موسم میں بھی اسے پسینے آنے لگے۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے نواز باہر نکلا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ خلفان کا تو اسے اپنی زمین پر دیکھ کر دماغ کی رگیں اشتعال کے مارے ہی پھٹنے لگی تھی۔ غصے سے جبڑے بھینچتے وہ چلایا، تیری اتنی ہمت کہ تو میری اجازت کے بنا میری زمین پر پیر رکھے، جان سے مار دوں گا تجھے میں۔ جوار بھاٹے کی طرح ابلتا وہ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مار گیا۔ نواز کو اس کی امید تھی کہ وہ حملہ کرے گا لیکن اتنا جاندار حملہ کرے گا، اس کا جبڑا ٹوٹ گیا، منہ سے خون فوارے کی صورت میں باہر نکلا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرا۔ سردار چھوڑ دیں اسے، نواز کو میں نے بلایا ہے، وہ میرا مہمان ہے۔ تبھی خٹک قبائل کا سردار اپنی گاڑی سے اترتا تیزی سے خلفان کے پاس آئے، شرمندہ سا بولا، بے شک یہ زمین خٹک قبائل کی تھی لیکن سرداروں کا سردار ہونے کی کئی صورت اس کا راج یہاں بھی تھا۔ جب وہ اپنی وحشتناک آواز میں دھاڑا، کس کی اجازت سے آپ نے اسے دعوت پیش کی ہے؟ بولے، کیا آپ بھول گئے یہ ہمارا دشمن؟ خلفان غیظ و غضب سے چلا رہا تھا۔ اس کی دھاڑ پر آغا جان کے ساتھ خٹک سردار بھی کانپ گیا۔ آغا جان اسے سنبھالنے کو آگے بڑھے لیکن وہ انہیں بھی ہلا گیا۔ قصور معاف سردار، لیکن نواز دشمن کے ساتھ میرا داماد بھی ہے۔ خٹک سردار سر جھکا گئے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ زبردستی کا داماد بھول گئے؟ اس نے آپ کی بیٹی سے زور زبردستی نکاح کیا تھا، سزا ملے گی، آپ دونوں کا فیصلہ کل جرگے میں ہوگا۔ اپنی خون آشام نظروں سے نواز اور خٹک سردار کو گھورتا وہ جانے کو ہوا جب نواز نے شیطانیت سے اپنے پیچھے چھپی گن نکالی اور ایک ساتھ 2 فائر خلفان کے سینے پہ کر دیے۔ مورے خانم صدمے سے چیختی گاڑی سے باہر کو بھاگی۔ آغا جان پھٹی آنکھوں سے خلفان کو دیکھ رہے تھے، وہیں محاسہ قیامتوں کی زد میں بیٹھی دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھتی اپنا سینہ جکڑ گئی۔ خلفان! اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی جب وہ پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے لگی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ خٹک سردار حیران کن سا بولتا نواز کی طرف لپکا، لیکن تبھی نواز پر تو جیسے خون سوار تھا۔ اس نے بنا کسی لحاظ کے خٹک سردار پر بھی 2 فائر کیے، جیسے وہ زمین پر گرتا ٹھنڈا پڑ گیا۔ خلفان سردار، اب تو مرے گا اور میں تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیوی کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اسے اپنی رکھیل بناؤں گا۔ نواز کمینگی سے بولا۔ اس کے الفاظ سن خلفان کے سینے میں آگ دہک اٹھی۔ اسے جان سے مارنے کو آگے بڑھنے لگا لیکن سینے سے ابلتے خون نے اس کی ہمت توڑ دی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ محاسہ پاگلوں کی طرح چیختی بھاگ کر آئی۔ اس کی شال گر گئی تھی، حسن کملا گیا، حسین آنکھیں غم اور غصے سے بھرا گئیں، بال بکھر گئے۔ خلفان نہیں! اس سے پہلے وہ زمین پر گرتا آغا جان کا صدمہ ٹوٹا اور انہوں نے اسے تھام کر مورے خانم محاسہ ایک ساتھ بھاگ کر آتی خلفان کو پکڑ گئیں جو اب آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نہیں نہیں، میرا بچہ! ہائے ماں صدقے! مورے تڑپ رہی تھی، خانم چیخ رہی تھی۔
وہیں محاستا کی تو جیسے دنیا اجڑ گئی، اس کے چہرے کو جھنجھوڑتی چلائی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے خلفان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا خلفان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، ابھی تو تمہیں جینا ہے، تم کیسے اپنے بچے کو اور مجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا سکتے ہو، میں مر جاؤں گی خلفان۔ اس کی دل خراش چیخیں سن کر مورے خانم آغا جان کا دل پھٹ گیا۔ یہ وہ کیا بول رہی تھی؟ کیا وہ ماں بننے والی تھی؟ اتنی بڑی بات سے وہ بے خبر رہے تھے۔ تبھی نواز آگے بڑھا اور بے حال سی محاستا کو ابھی چھونے ہی والا تھا، تبھی وہ کسی خپتی دیوانے کی طرح زمین سے اٹھے اور ایک ہی جھٹکے میں دوپٹے کے اندر چھپا تیز دھار خنجر نکال کر اسے دل کے مقام پر کھونپ گئی۔ نواز تو ہکا بکا سا اپنے سینے کو تو کبھی محاستا کے جلال روپ کو دیکھنے لگا۔ تجھے لگا تو سردار خلفان کی امانت پر گندی نگاہ رکھے گا اور میں خاموش بیٹھوں گی؟ محاذ تو صرف اور صرف خلفان کی ہے، تو جیسوں کو تو میں کاٹ کر پھینک دوں۔ اتنا بولتی ہوئے ایک جھٹکے سے خنجر نکال کر اس کی گردن پر پھیر گئی۔ نواز کے سارے منصوبے اس کے ساتھ وہیں دم توڑ گئے۔ اسے لگا وہ اس عورت کو قابو کر لے گا۔ آخر ایک پہاڑی مرد کے سامنے عورت ذات کی کیا ہی طاقت۔ اسے دن تو وہ لا علم تھا، لیکن آج اسے خود پر پورا گھمنڈ تھا، اور یہی گھمنڈ اسے موت کے منہ میں لے گیا۔ وہ سردار خلفان کی بیوی کے بارے میں جانے بنا اسے اغوا کرنے آیا تھا۔ آغا جان خانم اور مورے پر تو جیسے ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جگر کا جسم خون سے بھر رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی جسے وہ ماہم سمجھتے آ رہے تھے، وہ تو کوئی اور تھی، ایک دلیر خون خوار شیرنی، جیسے جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو کاٹ ڈالا تھا، جو خود کو محاستا بتا رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ خلفان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ خلفان کو کچھ نہیں ہو سکتا، آغا جان انہیں اٹھائیں۔ وہ ہمت جمع کرتی چلائی تو تینوں جو سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے، ایک دم ہوش میں آتے خلفان کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اسے جلد سے جلد اچھے ہاسپٹل میں لایا گیا۔ آغا جان اور خلفان کو دیکھ ڈاکٹر حرکت میں آتے اسے جلد سے جلد اندر آپریشن کی طرف لے کر بھاگتے۔ محاستا بھی تیزی سے اپنے آگے بڑھنے لگی۔ جب اس کا بازو کسی کی سخت گرفت میں آتا اسے روک گیا۔ وہ پلٹی جہاں خانم آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے گھور رہی تھی۔ آخر ہو کون تم؟ کون سا کھیل کھیل رہی ہو ہمارے ساتھ؟ بولو۔ وہ بھڑکی۔ محاستا نے برف کسی سرد آنکھوں سے انہیں ایسا دیکھا کہ وہ ڈر کر 2 قدم خود پیچھے ہو گئیں۔ پھر جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں زخمی ناگن سی پھنکار تھی۔ مجھے مجبور مت کریں خانم، وہ محاستا بننے کے لیے جسے میں آپ کے بیٹے کی محبت میں بہت پیچھے چھوڑ آئی، کیونکہ میرا وہ روپ آپ دیکھ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ انفیکٹ میں خود بھی ڈرتی ہوں اس محاستا سے، اسی لیے کوئی سوال مت کریں اور دعا کریں کہ خلفان کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں ہر اس جگہ کو نیست و نابود کر دوں گی جو میرے خلفان کو مجھ سے دور کرنے کا سبب بنا۔ اس وقت تو کوئی غیر مرئی مخلوق لگی انہیں، جس کے لہجے کی ہی نہیں بلکہ آنکھوں میں بھی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے ڈر کر آغا جان اور مورے کو دیکھا، جو پتھر کے مجسم بنے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹروں کی ٹیم گھبرائی ہوئی سی آئی تھی۔ دیکھیں آغا صاحب، ہم نے خون روکنے کی پوری کوشش تو کر لی، لیکن ہم یہ کیس نہیں لے سکتے۔ سردار خلفان کے سینے میں جو گولی لگی ہے وہ دل کے بہت قریب، یہ ایک بہت ہی بڑی اور میجر سرجری ہوگی، جس کے لیے قابل سرجن کو ہائر کرنا پڑے گا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آغا جان کا تو دل ہی بند ہونے لگا۔ جب ایک آواز آئی، کچھ نہیں ہوگا خلفان کو، میں لاؤں گی انہیں، وہ بچا لیں گے، خلفان کو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کانپتی آواز میں کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ آغا جان تو بس اسے دیکھتے رہے۔ سماعت کب سے ماہ اور ابرار کی ہوتی ہوئی نوک جھوک دیکھتے مسکرا رہے تھے، جو کھانا بنا کم اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی وہ اپنے ٹرپ سے سیدھا ان کے پاس آئے تھے، تبھی ان کا فون بجا۔ ہیلو۔ دونوں کو ساتھ دیکھ وہ بولے، بابا بابا۔ وہ روتی ہوئی آواز جسے وہ لاکھوں کروڑوں میں پہچان سکتے تھے سن کر دنگ رہ گئے، ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ تعجب سے کبھی فون تو کبھی سامنے ہنستی کھیلتی اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں محاستا آپ کی بیٹی، بابا مجھے آپ کی ضرورت ہے، بابا پلیز مجھے بچا لیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ بری طرح سے سسکتی تڑپتی رو رہی تھی، ان سے فریاد کر رہی تھی جو سناٹوں کی زد میں گمسم کھڑے تھے۔ اور پھر محاستا ایک ایک بات سے پردہ اٹھاتی انہیں سب بتاتی چلی گئی، جسے سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بابا کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ ماں ہم بھاگ کر آتی بولی۔ ابرار بھی انہیں دیکھ فکر مند سا ہو گیا، جن کے چہرے پر درد ہی درد تھا۔ کمال ہے، مجھے آج تک کوئی مخلص ملا ہی نہیں، نہ محبت نے میرا ساتھ دیا، نہ میری اولاد نے مجھ پر بھروسہ کیا، نہ ماہم۔
وہ بھیگی آنکھوں سے سر اٹھا کر بولتے ماہم کو جھٹکا دے گئے۔ شاید آج قیامتوں کا دن تھا جو سب پر ایک کے بعد ایک ٹوٹ رہی تھی۔ ابرار، ماہم شوق سے سماعت کو دیکھنے لگے۔ میں کتنا بد نصیب باپ ہوں جسے آج تک معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کی ایک نہیں دو بیٹیاں زندہ پیدا ہوئی تھیں۔ ایک وہ تھی جو محبت کا دم بھرتی پہلے اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ محبت کی راہوں پر چلی، اپنے قبیلے کو چھوڑا، رشتے ناتے سب توڑے، ہر ایک کے سامنے ڈٹ گئی، پھر 1 سال کے اندر اندر بدل گئی، اپنے باپ کی عزت کی خاطر میرا ساتھ چھوڑ کر لوٹ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح سے دن رات ڈھونڈتا رہا، واسطے دیے، منتیں کی، لیکن مجھے دھتکار دیا گیا۔ پھر ایک دن خبر آئی میری بیٹی پیدا ہوئی اور دوسری بیٹی مر گئی۔ میری بیوی جسے میں نے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ٹوٹ گیا اور اپنی بچی کی جھوٹی قبر کو دیکھ کے یقین کر بیٹھا کہ سچ میں وہ نہیں رہی۔ آج 23 سال بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ تو زندہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے، لیکن مجھے خبر ہی نہیں، اور وہ جو میری جان ہے وہ تو دور کہیں اپنے خساروں کو رو رہی ہے۔ میں کیا کروں ماں؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے ہر بار دھوکہ ملا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ ماہم بھی ان کے سینے سے لگی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، مجھے معاف کر دیں۔ اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ ابرار نے گہرا سانس لیا۔ پاکستان چلنے کا انتظام کرو ابرار، میرے جگر کے ٹکڑے کو میری ضرورت ہے، مجھے اسے بچانا ہے، وہ اکیلی ہے وہاں۔ ابرار، تم تو اسے ان پتھر دل لوگوں کے بیچ چھوڑ آئے نا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، فوراً چلو۔ اب کہ وہ اتنے غصے سے بولے کہ ابرار شرمندہ سا ہوتا، فوراً سر جھکا گیا، اور پھر سب نے دیکھا آج پھر وہی باپ اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی بھاگ کر 7 سمندر پار آیا تھا جیسے سالوں پہلے آیا تھا۔ محاسا جو سفید رنگا تو جڑی بکھری سی بیٹھی بس انتظار کر رہی تھی، سماعت کو آتا دیکھ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ بابا، اس کے آنسو گرنے لگے۔ سماعت تو جیسے اسے اپنی آغوش میں چھپا گیا۔ بس میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ہمت سے بولے۔ ماہم جلدی سے اسے سنبھال گئی۔ ابرار اور سماعت تیزی سے آگے بڑھے۔ آغا جان کے ساتھ بیٹھے شیرداد نے جیسے ہی سماعت کو سامنے آتا دیکھا تو ان کی نظریں ٹھہر گئیں۔ مورے بھی ایک پل کو گنگ رہ گئی۔ میں ڈاکٹر سماعت ہوں، ہارٹ سرجن، مجھے جلد سے جلد خلفان کے پاس لے چلیں۔ ابرار اور سماعت وہاں کھڑے ڈاکٹر سے بولے تو انہیں لیے آگے بڑھ گیا۔ شیرداد کو لگا وہ ایک بار پھر سالوں پیچھے لوٹ گئے ہوں، جہاں وہ ان سے ان کی بیٹی کو چھین کر لے جائے گا، لیکن ان کے ہوش تو تب اڑے جب انہوں نے سامنے سے محاستا کو بھاگتے ہوئے آتا دیکھا تھا، ساتھ اور اس کے پیچھے ماہم۔ سب کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ کیسا معجزہ تھا جو اب اجاگر ہوا تھا، دونوں لڑکیاں بالکل ایک جیسی۔ تبھی ماہم بھاگ کر آتی شیرداد کے سینے سے جا لگی۔ نانا جان، میں آپ کی ماں ہوں، وہ روتی ہوئی بولی تو شیرداد تعجب سے منہ کھولے۔ کبھی ماہم کو دیکھتے تو کبھی محاستا کو نڈھال سی روئی روئی آنکھوں سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں خلفان تھا۔ آغا جان، مورے، خانم سب بت بنے کھڑے تھے۔ تبھی مورے آہستہ سے آگے بڑھیں اور محاستا کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ بس میری بچی، بس، جتنا رونا تھا تم رو چکی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا رب بہت بڑا ہے۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتی بولی۔ وقت گزرنے لگا، سب اپنی جگہ چپ خاموش تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر سماعت اور ابرار محاستا کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ مسکراہٹ تھی۔ وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے پہاڑوں کا بیٹا ہے، ایک چھوٹی سی گولی اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ مجھے شروع دن سے وہ لڑکا بہت پسند تھا، مضبوط اعصاب کا مالک، اپنی بات کا پکا، پختہ ارادوں اور مضبوط یقین کے ساتھ سچا اور کھرا، چٹان جیسا مضبوط۔ سماعت اس کی تعریف کرتے پیار سے اسے گلے لگا گئے۔ جب ماہم بھی آتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگائے وہ ایسے کھڑے تھے جیسے آج مکمل ہوئے ہوں۔ محاستا کی تشکر بھری نگاہیں انہیں دیکھ مسکرائی تھی۔ آغا جان ان کے پاس آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ سالوں پہلے اپنی عزت کا لٹیرا سمجھ کر ہم نے تمہیں تمہاری بیوی بیٹی سے الگ کیا، آج اسی انسان نے میری جان کے ٹکڑے کو بچایا، مجھے معاف کر دو سماعت۔ آغا جان ہاتھ جوڑے رو پڑے۔ معافی کیسی آغا صاحب، میں تو صرف اپنی بیٹی کی فریاد پر یہاں آیا کیونکہ یہ مجھے عزیز، اگر اس کا تعلق خلفان سے نہ ہوتا تو تب خلفان موت کے دہانے پر ہوتا تو شاید آپ میرے پیر بھی پڑ جاتے تو میں اس کی جان نہیں بچاتا۔ آپ کو بھی تو احساس ہو کہ جب ایک باپ سے جھوٹ بولا جائے کہ اس کی ایک بیٹی مر گئی ہے تو ایک زندہ ہے تو کیا بیتتی ہے، کیسے دل خون کے آنسو روتا ہے۔
جب اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیا جائے اور پھر وہ مر جائے۔ آپ سب میری زندگی برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور اب میں اپنی دونوں بیٹیوں کو یہاں آپ کی زمین، آپ کی آنکھوں کے سامنے سے لے کر جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ میں وہ ٹوٹا پھوٹا سماعت نہیں جو اپنی محبت کے لیے واسطے دے گا۔ میں ایک باپ ہوں، اور یہ باپ ہر چٹان کو توڑ سکتا ہے۔ خلفان کے ہوش میں آنے کے بعد میں ایک پل یہاں نہیں رکوں گا۔ آغا جان، مورے خانم، خاص کر شیر داد کو اپنی سخت اور غسیل نظروں سے گھورتے وہ محاستہ کو تنبیہ کرتے آگے بڑھ گئے۔ محاستہ تو ایک پل کو تھم گئی۔ کیا وقت ایک بار پھر ماضی میں لوٹ آیا ہے، جہاں دو محبتوں کے بیچ جکڑی ایک بیٹی کو چننا تھا کہ وہ محبت کو چنتی ہے یا پھر باپ کو، اور وہی تو ہوا۔ وہ روتی تھی ساری ساری رات کہ وہ سماعت سے محبت کرتی ہے، اس کے بنا نہیں جی سکتی، لیکن شیر داد کو اپنی انا، اپنی عزت پیاری تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ ایک کو چن لے۔ اس نے چنا باپ کی محبت، لیکن پھر موت اس کا نصیب بنی۔ وہ کہتی تھی مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ اور آج پھر ایک بیٹی کو چننا تھا، وہ کیسے باپ کو چھوڑ دیتی؟ ایک طرح باپ کی شفقت تھی تو دوسری طرف محبوب کی محبت، دونوں سے شدت سے اپنی اور کھینچ رہے تھے۔ وہ دھڑام سے زمین پر گری۔ پورے 24 گھنٹے بعد کہیں جا کر وہ ہوش میں آئی، اپنی ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے مورے کو بیٹھے دیکھا جو پیار سے اس کا سر سہلا رہی تھی۔ تم نے تو ہمیں ڈرا دیا ماہا، جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو خلفان وہ تو ہم سب کو لائن میں کھڑا کر دیتا۔ تمہارے معاملے میں وہ بڑا سخت اور جابر، سنگ دل اور اجنبی سردار بن جاتا ہے۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے اس سے۔ تھوڑی دیر ہوئی اسے ہوش آ کے، نیم بے ہوشی میں بھی تمہیں پکار رہا تھا۔ اب کیا کہتے جناب کو کہ بیگم تو خود گہری نیند سو رہی ہیں۔ مورے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے باتیں کرتی اسے بہلا رہی تھی، لیکن ان کے منہ سے خلفان کے ہوش میں آنے کا سن وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ارے آرام سے، پیٹ سے ہو، ایسے اچھل کود کرو گی تو ماں اور بچی کی صحت پر اثر پڑے گا۔ لیٹ جاؤ آرام سے، خلفان کو ابھی ٹھیک سے ہوش میں آنے میں وقت لگے گا۔ خطرے سے باہر ہے وہ، اللہ کا کرم، تم جب تک سلامت ہو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے دلاسے بھری باتیں سن محاستہ پرسکون ہو گئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ کے کنارے سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ان کی گود میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ زالے کو آپ نے پالا تھا نا، پھر ماہم کو بھی؟ آپ دونوں کی ماں ہے نا؟ کہتے ہیں پیدا کرنے سے پالنے والے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر بتائیں نا امو جان، زالے کی ڈیلیوری کے دوران کیا ہوا تھا؟ وہ آپ تھی نا جو ان کے ساتھ تھی؟ آپ نے ہی میرے باپ کو ماہم کی موت کی خبر دی اور نانا جان کو میری۔ بولے آپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں چھپایا اتنا بڑا سچ؟ اس کی درد میں ڈوبی آواز سن مورے کے ہاتھ کانپ گئے، دل زور سے دھڑکا، روح تڑپ اٹھے جیسے آج عدالت لگی ہو اور وہ اس میں مجرم کے طور پر کھڑی ہوں۔ بولے مورے آج سب سچ سچ بتا دیں۔ محاستہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ انہیں جھنجھوڑ دے۔ امو خدا کا واسطہ، امو مجھے یہاں سے لے کر چلے، میں مر رہی۔ میں اپنی محبت سے وفا تو نہیں نبھا سکی، کم از کم ایک باپ کو اس کے بچے کو تو دے دوں۔ میں مر تو سکوں گی نا۔ رات کے پہر وہ چھپتے چھپاتے اسے آئی تھی۔ زالے میرے بچے، میں اس وقت تمہیں کہاں لے کر جاؤں؟ لالا اور آغا کے آدمی سخت پہرے بٹھائے بیٹھے ہیں، وہ تمہاری اولاد کسی صورت تمہارے شوہر کو نہیں دیں گے۔ مورے اس کی بگڑتی حالت دیکھ رہی تھی۔ آپ کر سکتی ہیں امو، آپ بس مجھے یہاں سے دور لے جائیں۔ وہ گہری ہوتی سانسوں کے بیچ بولی۔ امو جان تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور ڈرائیور کو حکم دیتی بولی، مجھے جلد سے جلد دور ہاسپٹل لے چلو۔ ڈرائیور حکم کی تعمیل کرتے انہیں انجان گاؤں لے آیا، جہاں زالے نے 2 صحت مند حسین بچیوں کو جنم دیا، لیکن اس کی خود کی حالت اب ایسی نہیں تھی کہ وہ زیادہ دیر انہیں اپنی ممتا کی آغوش میں رکھتی۔ امو، یہ میری ایک بیٹی آپ سماعت کو دے دیں، اسے کہنا دوسری مر چکی ہے، اور میری دوسری بیٹی بابا جان کو دینا، کہنا میری پہلی بیٹی مر گئی ہے۔ اس طرح نہ تو آپ کسی کی نظروں میں مجرم بنیں گے، نہ سماعت اولاد کی محبت سے محروم رہے گا، اور شاید اسی طرح وہ لوگ اسے معاف کر دیں۔ اتنا کہتے وہ اپنی نیند سو گئی۔ امو جان اس دن پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آج تک یہ راز میں نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو محاستہ، میں تمہاری ماہم کی سماعت کی گنہگار ہوں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ محاستہ تڑپ کر ان کے ہاتھوں کو چوم گئی۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں امو، آپ نے وہی کیا جو آپ سے کہا گیا۔ آپ نے ماہم کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ تو خوش نصیب ہے کہ اسے آپ ملی۔ محاستہ ان کے سینے سے لگی بولی تو انہوں نے اسے مامتا بھری آغوش میں لے لیا۔ ماہا، ماہا۔ وہ نیم بے ہوش تھا، لیکن اس کی زبان پر صرف ایک نام تھا،
ماہا اس کے ہاتھ پر سر رکھے اسے دیکھتی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ بال شانوں پر بکھرے تھے، بھوکی پیاسی وہ بس اس کے پاس تھی۔ خلفان اس کے ہاتھ پر اپنا ہونٹ رکھتے سرگوشی میں بولے تو خلفان نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کتنی دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے خاموش آنسو بہاتے رہے۔ محاسا نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جب خلفان کی انگلیاں نرمی سے اس کے چہرے کو چھو گئیں۔ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ آپ میری بیوی کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جائیں گے اور میں دیکھتا رہوں گا؟ میں ابھی زندہ ہوں، مرا نہیں، جو آپ میری بیوی کو دھونس جماتے لے جائیں گے۔ میں سماعت نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو آرام سے جانے دوں گا۔ میں خلفان، میری محبت میں اتنی طاقت ہے جو محاسا کو روک سکتی ہے، سارے زمانے سے اپنی محبت کے لیے لڑ سکتا ہے۔ نہ میں واسطے دوں گا نہ التجا کروں گا۔ اپنے ٹھیک ہونے اور گھر آنے کے بعد جب اسے سماعت کے ارادوں کی بھنک پڑی تو ان کی خبر لینے ان کے سر پر پہنچ گیا۔ سماعت نے منہ بناتے گہرا سانس لیا اور ایک نظر اسے دیکھ بولے، دیکھو تم شوہر ہو تو میں بھی باپ ہوں، جگر کا ٹکڑا ہے وہ میرے۔ تم سنگ دل لوگوں کو میں خوب جانتا ہوں، محبت کے نام پر گلے کاٹتے ہیں۔ وہ تھی نا بے وفا جو محبت کے وعدے کر کے مجھے بیچ راہوں میں چھوڑ گئی۔ تم بھی تو اسی کا خون ہو۔ سماعت صاحب گوئی سے بولے، دیکھیں زالے پھپھو کو بیچ میں مت لائیں۔ اگر آپ کی محبت اسٹرانگ ہوتی تو وہ کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ ایک طرف دادا جان کی محبت انہیں کھینچ رہی تھی تو دوسری جانب آپ تھے جو زالے پھپھو کی فیملی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ آخر کیسے وہ بھی ایک اجنبی کی محبت میں پاگل ہوئی بیٹی کو معاف کر سکتے تھے؟ ہم قبائلی لوگ، بچپن سے رشتے طے ہوتے ہیں یہاں ہمارے۔ اب اس صورت آپ بیچ میں کود کر ان کی بیٹی کو بھگا کر لے جائیں گے تو کوئی آپ کو زندہ چھوڑے گا؟ اور پھر اوپر سے فیس بھی نہیں کرنا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ انسان محبت کرے تو بے خوف ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر کرے، ایسے تھوڑی کہ ایک لڑکی کو بیچ میں لٹکا رکھے کہ باپ کے پاس نہیں جانا، اور جب اس کے باپ کی محبت ستائے تو باپ بولے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ایسے میں انہوں نے موت کو گلے لگا لیا، پھر کیا کرتی؟ اب کے خلفان بھی سرد موری سے کہتا، اگلے پچھلے سارے حساب برابر کرتا، انہیں خود اذیتی میں جکڑ گیا۔ وہ افسوس سے اپنی آنکھوں پر مٹھیاں رکھ گئے۔ تبھی محاسا اندر آئی تو دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کر زرد پڑی۔ کیا ہو رہا ہے خلفان؟ بابا، اس کی آواز میں ڈر تھا۔ یہ دنیا کے وہ دو مرد تھے جنہیں وہ اپنی زندگی سے زیادہ چاہتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے آمنے سامنے آئیں۔ کچھ نہیں رونق حیات، ہم تو بس دیکھ رہے تھے کہ کون تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت بھرے انداز باپ کے سامنے دیکھ محاسا جھینپ گئی۔ وہیں سماعت ہنس دیے۔ انہوں نے اپنی لاڈوں پیاری بیٹی کی آنکھوں میں خلفان کے لیے جو محبت اور الفت دیکھی تھی وہ بہت حیران کن تھی۔ محاسا جیسی شیرنی کو قابو کرنا ان کے بھی بس میں نہیں تھا۔ پھر کیسے خلفان نے اسے بدل دیا تھا، وہ حیران تھے۔ مجھے خوشی ہے خلفان کہ تم محاسا کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو، جو اسے سنبھال سکتا ہے، ورنہ تو مجھے لگتا تھا کہ اس لڑکی نے گھر نہیں بسانا۔ سماعت کی بات سن محاسا ناراض نظروں سے انہیں دیکھنے لگی جب خلفان نے اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ سماعت واپس جا رہے تھے محاسا کے بنا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ زالے کی بیٹی ہے جو محبت سے دور ہوئی تو مر جائے گی۔ وہ خوش تھی خلفان کے ساتھ، اور پھر ماں بننے کا نور جو اس کے چہرے سے چھلکتا تھا وہ سب سے حسین نظارہ تھا۔ لیکن وہ اپنی دوسری بیٹی کو لے جا رہے تھے۔ ماہم ابرار ان کے ساتھ تھے۔ شیرداد نے اسے روکنے کی جبراً پوری کوشش کی تھی، لیکن خلفان کی موجودگی میں وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئے، کیونکہ زالے کی طرح وہ اکیلی نہیں تھی۔ سماعت، خلفان، محاسا، آغا جان اور امو سب اس کے ساتھ تھے، خاص طور پر ابرار، جس نے پوری طرح ٹھان لی تھی کہ اگر کسی نے اس کی بیوی کو قید کرنے یا اسے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ دھاوا بول دے گا، اکیلے نہیں اپنے جگری یار کے ساتھ۔ سب بہت خوش تھے، خاص طور پر خانم۔ جب سے انہیں حقیقت کا پتہ چلا تھا ان کی بہو ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ دلیر شیرنی تھی، خاص کر وہ ماں بننے والی تھی، اس بات کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ خلفان دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہا تھا، تبھی محاسا کی نرم باہیں اپنے وجود کے گرد محسوس کرتے مسکرایا۔ پلٹ کر اس کے چہرے کو تھامتا پیار سے اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ مجھے نہیں پتا کہ زالے پھپھو کیوں نیند کی آغوش میں جا سوئیں، بابا کیوں اپنی محبت کے لیے آواز نہ اٹھا سکے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر محاسا مجھ سے دور ہوئی یا کسی نے بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو خلفان سب برباد کر دے گا۔ میں اپنی ماہا کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پیار سے اسے سینے سے لگاتا وہ سرگوشی کر گیا۔ اس کی اس محبت پر محاسا گہری مسکراہٹ لیے آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ تمہیں پتہ ہے انت الحیات کا مطلب؟
یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تم زندگی ہو میری۔ زندگی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سانس لینے کو نہیں، زندہ رہنے کو نہیں، تمہاری آواز کو، تمہاری دید کو، تمہیں کہتے ہیں زندگی۔ تم ہو انت الحیات۔ سو اب دعا کرو کہ میری عمر دراز ہو، اور عمر دراز پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب اسباب میسر ہوں۔ تمہاری صحبت دراز عمر کا سبب ہے، تو ذرا خیال رکھنا، میں ابھی کم عمری میں ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار دا سپورٹنگ دس ناول۔ ایکچولی یہ لاسٹ پارٹ بہت ہی زیادہ رومانٹک اور بولڈ ہو گیا، تو اس وجہ سے بولڈ لائن کو ہمیں اسکپ کرنی پڑی آڈیو پہ، تو پلیز تھوڑا سا آپ سب کمپرومائز کر لیں، بیکاز یوٹیوب بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، اس کی گائیڈ لائن بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہیں، تو ایسے ہی بولڈ لائنس پر اسٹرائک آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو کامنٹ ضرور کریں، اور کل سے انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر شارٹ مکمل رومانٹک ناول اپلوڈ کی جائے گی۔ آئی ہوپ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے جیسے آج تک کرتے آئے ہیں۔ تھینک یو۔